شہر کا تو المیہ یہ ہے کہ یہاں کی پولیس بھی مقامی نہیں ہے اور یہاں کے ڈاکو بھی مقامی نہیں. اور رہی بات بھرتیوں کی کہ ایم کیو ایم، بھائی 15 سالوں سے اقتدار پیپلز پارٹی کے پاس ہے، آپ سوال ایم کیو ایم سے کر رہے ہیں. پوچھے نا پیپلز پارٹی والوں سے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اونرشپ جب تک اس شہر کی نہیں لی جائے گی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. بچہ جانتا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں تصاویر، ان کی وابستگیاں، ان کے اشکال سب جانتے ہیں وہ کون ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں. زیادہ سچ بولا جائے گا تو بول دیا جاتا ہے جی یہ تعصب دکھا رہے ہیں. اور ہم بہت جلد اس مسئلے پر آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کریں گے. ہم اس طرح لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ کراچی شہر ہمارا، اس شہر نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، تاک بنا کے رکھ دیا ہے کہ یہاں لوگوں کی جانیں لے لی جاتی ہیں. اور یہاں کے وزیر صاحب جو اس طرح کے مذاق خیز قسم کے بیانات دے رہے ہوتے، جائے نا اس ماں کے پاس جس سے اس کا بیٹا چھنا ہے، اس کے سامنے جا کے کہیں کہ کراچی والے بڑے خوشحال ہیں. یہاں میڈیا جو ہے وہ ایگزیچوریٹ کر کے نمبرز بتا رہا ہے، یہاں حقیقت بتائی جاتی ہے اور اس طرح سیاسی اینگلنگ کی جاتی ہے. اس ساری صورتحال میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایم کیو ایم کے کارکنان، میں شہر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے جان و مال کا تحفظ کرنا. کیونکہ جس حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. تو ہم آزاد ہیں اپنی حفاظت بھی کرنے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے بھی، اپنے جان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی. 18ویں ترمیم کے بعد سوللی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ صوبائی حکومت کی آتی ہے. یہاں پر بہت ساری چیزوں میں سندھ حکومت کلیم کرتی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارا، یہ تو وفاق کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وفاق کیوں آئے گی. تو پھر اس کو بھی ذمہ داری لینا ہے، امن و امان کی بحالی کی بھی ذمہ داری لیں. یہاں پہ اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے تو اس کا مطلب ہے نا آپ کام کرنے میں ناکام ہو گئے بری طرح. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ شہر گواہ ہے کہ اس پانی کے مسئلے پہ ہی یہ جو K4 کا اسٹارٹ ہوا نا دوبارہ 2015 میں، آپ کو یقیناً یاد ہوگا، یہ ایم کیو ایم کے احتجاج کے بعد ہی ان کے کانوں پہ جو رینگنا شروع ہوئی تھی، وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی. تو ریسٹ ایشور کہ کراچی کے ہر مسئلے پر دیکھیں ابھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں. ادھر کیا سیوریج کے آئیڈیل صورتحال ہے، یہاں لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی آتا نہیں ہے، سیوریج کا جاتا نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، اب تو گڑھے بچے ہیں، روڈ کہاں ہے موجود. تو بات یہ ہے کہ ان تمام ایشوز پر ایم کیو ایم جو ہے وہ بالکل آپ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ اب اس نہج پہ آ گئی ہیں چیزیں کہ اس میں ہمارے پاس جو آخری سولوشن ہوتا ہے احتجاج، ہم اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کیا کہتے ہیں پلان بالکل تیار ہے. ہر علاقوں میں میں اپنی ذاتی حیثیت میں بات کروں تو میں تو اس حلقے سے منتخب ہو کر آیا اورنگی ٹاؤن میں، جہاں سال میں 3 مرتبہ پانی آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے. یہ مسائل ہیں، 15 سالوں میں ایک سنگل ڈراپ انجیکٹ نہیں کیا ہے اس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے. مگر یہاں لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے، اسپیسیفکلی اسٹریٹ کرائم پہ ہم نے اس کو فوکس رکھا ہے. اور چونکہ یہ نئی حکومت کی تشکیل ہوئی ہے، اور نئی حکومت کیا ہے، یہ تو 15 سالوں سے یہی کنٹینیو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن دلانے اور اسی پہ ہم نے فوکس رکھا ہوا. اور یقیناً سارے ایشوز کو لے کر ہمارے ایم این اے ایم پی ایس مختلف اداروں میں جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. میں بات کر لوں صرف ان 3 مہینوں کی جو اس سال کے گزرے ہیں، ان 3 مہینوں میں لگ بھگ 59 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس اپنا کام کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. محکمہ داخلہ سندھ، اس امن و امان کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، وہ یہ اپنا کام پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے. اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہے ہیں؟ اس شہر کے لوگ بھگت رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ 1000 موبائل چھینے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیلی 3 کروڑ روپے کے موبائل ان شہر کراچی والوں سے چھین لیے جاتے ہیں. اگر میں مہینے کے اس کے سٹیٹس نکال لوں تو یہ سمپل ملٹیپلیکیشن ہے، 90 کروڑ روپے کے موبائل ان کراچی کے شہریوں سے یہ ریزن، یہ ڈاکو، یہ کرمنل چھین لیتے ہیں. اگر میں اسی کو سال پہ کر دوں، 12 سے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ لگ بھگ 10 ارب 80 کروڑ روپے کی انڈسٹری بن چکی ہے. یہ کوئی ہیپیزڈ وے میں کام نہیں ہو رہا کہ 4 ڈاکو مل کے ایک جگہ پہ کاروائی کرتے ہیں. بھئی اب تو موبائل بھی لاک کر دیے جاتے ہیں سی پی ایل سی کی جانب سے، وہ یہاں موبائل چلتے بھی نہیں ہیں. یہ 10 ارب 80 کروڑ روپے کی انڈسٹری بن چکی ہے. بین الاقوامی ریکٹ اس میں ملوث ہے. کراچی سے موبائل چھینتا ہے، وہ کیسے جاتا ہے افغانستان، اور پھر افغانستان سے دبئی اور دیگر ممالک میں جاتا ہے. یہ ایک انڈسٹری کا رتبہ اختیار کر گئی ہے. یہ موبائل چھیننا اس شہر کراچی سے اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوتی ہے، اس کو ایک انڈسٹری بنا دی گئی ہے. اس کو ایک انڈسٹری بنا دیا گیا ہے کہ یہاں سے موبائل چھینو
اور یہ پورا اس میں ریکٹ ملوث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک آ رہے ہیں. ایسے موقعوں پہ، ایسی صورتحال میں، ایسے شہر میں کہ جو آپ کا اکنامک ہب ہے، اس ملک کو 70% سے زائد ریونیو کما کے دیتا ہے. اگر میں اس پروونشل ایکسچیکر کی بات کر لوں تو اس میں 95% سے زائد جو ہے ریونیو کما کے دیتا ہے. اس شہر کی صورتحال اس نہج پہ پہنچا دی ہے کہ یہاں پہ چوری کرنا بھی جو ہے وہ ایک انڈسٹری کا رتبہ اختیار کر رہا ہے.